السلام علیکم ناظرین، میرا نام نصیر ملک ہے اور میں آپ کے ساتھ پروگرام یور ایشوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے۔ یہ فنکشن تھا اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی والوں کا۔ تو میرے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد ملک صاحب، چیئرمین او پی ایس، اور ساتھ جو ہے ان کے نادیہ چودھری ہیں، چیف ایڈوائزر او پی ایس۔ ویلکم یو بوتھ آف یو۔ جاوید صاحب جی آپ ہمیں تھوڑا انٹروڈکشن کرا دیں او پی ایس کا۔ جی ہاں، السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار تکبیر ٹی وی ایز ویل فار کمنگ اینڈ ماشاء اللہ کورنگ دی ہول ایونٹ، تھینک یو ویری مچ۔ اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے کام کیے ہیں۔ ابھی انہوں نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ ممبرشپ دیں یا کچھ جوائن کریں۔ ان کے باوجود اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے اوپر ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے۔ آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کے جو رائٹس ہیں ووٹ کے، وہ ہم نے کروائے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دیں کب اسٹیبلش ہوئی تھی آپ کی؟ ہماری یہ اسٹیبلش ہوئے ہوئے صرف ہارڈلی اباؤٹ 8 منتھس، 8 منتھس، یعنی کہ پراپر اس کو جی ہاں 8 منتھس۔ لیکن ہم نے جنوری میں پاکستان میں ہم نے اس کا ووٹنگ کا حق، ہم نے پٹیشن دی۔ رائٹ، ہمیں عمران نے کہا کہ آپ میری پٹیشن کو سیکنڈ کریں۔ ان کی پارٹی نے، پی ٹی آئی والوں نے، ناٹ پرسنلی عمران، بیکاز آئی ہیڈ فیو پیپل کیم ٹو می۔ ہم نے وہ پٹیشن 1.5 سال پڑھی ہوئی تھی، جب ہلایا ہی نہیں کسی نے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ اٹ شوز کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ فار اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ رائٹ۔ ہم نے وہ ووٹنگ رائٹ سپریم کورٹ سے دوبارہ جیتا، اس کو ان سے اپروو کروایا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے، الیکشن کمیشن سے انہوں نے ہمیں پورا ہمیں امید دی کہ جی یہ ڈیفینیٹ اس الیکشن میں آپ ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن اس میں امینڈمنٹ چاہیے۔ ہم نے لا منسٹری کو بھی انوالو کیا، ہم نے نادرا کو انوالو کیا، ہم نے آپ کا ڈیٹا سسٹم نکلوایا ایٹ اوور کاسٹ۔ جو 4.3 ملین اس وقت رجسٹرڈ تھے، جو چھپایا ہوا تھا نادرا نے، وہ او پی ایس نے نکلوایا۔ وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا۔ ہم نے لا منسٹری کے ایک پرپوزل دیا، جو پرپوزل پارلیمنٹ میں دیا گیا، اور پریزیڈنٹ نے آرڈیننس پاس کرنا تھا فار دی امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اس پر ٹائم لیا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس الیکشن میں ووٹ ڈالیں۔ انہوں نے 2 دن پہلے آرڈیننس پاس کیا۔ ہم نے میکنزم پر بھی کام کیا، جو نادرا نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں، اور ہم ایک سافٹ ویئر بھی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بیلٹ باکسز کے ذریعے ووٹ ڈالے جائیں، اور اس پر انہوں نے $1.5 ملین کی قیمت رکھی گورنمنٹ کو، جبکہ وہ 20 سے 25 ہزار روپے کا وہ سافٹ ویئر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی 6-7 ملکوں میں 2 پولنگ اسٹیشن۔ آپ مجھے بتائیں، اٹس امپاسبل، 1.5 ملین ووٹرز ان سعودی عرب 2 پولنگ اسٹیشن میں ہیں، 2 پولنگ اسٹیشن پر جا کر وہ ووٹ ڈال سکیں گے؟ ان کو تو 10 سال لگ جائیں گے۔ اسی طرح 143,000 ووٹس جسٹ لندن الون۔ ٹھیک ہے، کیا 2 پولنگ اسٹیشن میں 1,43,000 ووٹر ایک جگہ اکٹھے ہو کر کر سکیں گے؟ کیا ان کو سیکیورٹی رسک یہاں پر نہیں ہوگا؟ ٹریفک وہ کیسے کریں گے؟ ان کو تو سالوں سال لگ جائیں گے۔ اسی طرح وہ ایک گیمک تھا کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ محاورہ ہے پنجابی کا کہ گونگلو تو مٹی چاڑنی، ٹھیک ہے نا، ہاں جی دیکھو فارمیلٹی، جی ہم نے آپ کو اینڈ پہ پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے ان کو ہم دے دیں ان کو۔ تو یہ کام ہم نے کیے، اور اس کے بعد بہت سارے کام ہم نے ماشاءاللہ کیے۔ میں چلیں آپ کے چینل پر میں آج بہت بڑی نیوز دے دیتا ہوں آپ کو، بریکنگ نیوز، جو ابھی تک کسی کو نہیں دی، نہ میں نے آج مینشن بھی نہیں کی۔ فوزیہ قصوری is the chairperson of OPS. She is fully joined OPS. Right. She is with OPS. She is no longer with any other political party. Right. She is the chairperson of Overseas Pakistan Solidarity. This is the breaking news to you. You the only one got this news. I spoke to you last Nobody. week. Yeah. I didn't know all this. Right. That's very nice of you. And اب دوسری کوشچن کی ہم طرف آئیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے،
آپ یہاں سے ہیں؟ جی یو آر بورن ہیئر. I'm born here. رائٹ اوکے. جو ڈیول نیشنلٹی ہے یعنی کہ آپ ڈیول نیشنل ہیں تو کیا آپ کی لائلٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے آپ کے دونوں ملکوں کے ساتھ یا ہوم لینڈ سے زیادہ پھر بھی آپ کا تعلق رہتا ہے؟ I mean, you know, obviously آپ جہاں پہ بھی پیدا ہوتے ہیں, آپ جہاں پہ بھی پلتے ہیں, آپ کی افینٹی, آپ کی جو پرورش ہوتی ہے, آپ میں وہ خوشبو آ جاتی ہے. لیکن آفٹر آل ہمارا خون پاکستان سے جڑا ہوا ہے کیونکہ ہماری فیملی وہاں سے ہے, اینڈ ماں باپ سے, فیملی سے زیادہ گہرا رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے یہ جو ہماری سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن ہے کہ ہم اپنی دونوں آئیڈینٹیٹیز کو اپنے سامنے رکھ کے ان کو نیگوشیٹ کریں اور ان کو ایک خوبصورت طریقے سے ٹیک دا بیسٹ فرام ایسٹ اینڈ ویسٹ, اینڈ وہ کمپلیٹ ہو کے ایک اوورسیز پاکستانی بنتی ہے یا بنتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے پاکستان میں کہ اوورسیز اگر ان کو پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ ہونی ہے یا پاکستان یہاں کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, اوورسیز پاکستانیز جو ملک سے باہر ہیں وہ کمپیریٹیولی ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہے, ان کی اکنامک سچویشن بہتر ہے دین ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں ہیں. لیکن ایک سوشل رسپانسبلٹی, ایک فیملی رسپانسبلٹی, ایک رشتہ جو ہمارا ہے جس کی وجہ سے اتنی ریمیٹنسز, اتنے فارن ایکسچینج کی ریمیٹنس جاتی ہے پاکستان, اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ہماری اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز سے چل رہی ہے. اب اگر ہمیں وہ عزت اور وہ مقام اور وہ جگہ نہیں دے جا رہی پارلیمنٹ میں, اگر وہ صحیح طریقے سے ہمیں نہیں دے رہے ہیں, تو اسی کی ریاکشن میں او پی ایس جوید ملک صاحب نے شروع کی ہے ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے, اور سارے دنیا کے اوورسیز پاکستانیز ایک آواز میں تھرو او پی ایس اپنی جو بھی ان کی ضروریات ہیں یا جو مشکلات ہیں, جو بھی ان کے دل میں ہے پاکستان کے لیے اور اپنے لیے, کیونکہ ان کا بھی حق ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, تو یہ ایک روٹ ہے جس کے تھرو وہ اس کو اچیو کر سکیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب, یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے یہ بیسڈ ادھر ہے, صرف انگلینڈ میں ہے یا آپ باقی ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں؟ نہیں جی, ہم 75 ملکوں میں کام کر رہے ہیں اس ٹائم ماشاء اللہ, اور ہمارے پاس اس وقت ہم بالکل ریڈی ہیں ٹو, ہم واز ویٹنگ فار آور constitution and our bylaws to complete. Right. As you know, it takes long time. You have to also, یہاں کے جو bylaws ہیں ان کے ساتھ آپ کا ہر چیز کو ملنا بہت ضروری ہے, تو اس لیے اس پہ ٹائم تھوڑا سا لگا ہمیں. اب ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارے bylaws, ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ آلسو مشن اینڈ ویژن, ایوری تھنگ از کمپلیٹڈ. ہماری ویب سائٹ از فلی ڈیزائنڈ, ٹیمپرری ویب سائٹ وی واز یوزنگ اٹ, اینڈ سو ناؤ وی ول اسٹارٹ ریکروٹنگ the membership and all that, and also we will announce our chapters. We're waiting for our chairperson to come. Right. And then we will have a full press conference. What about, would you be working with other organizations? There is several Pakistani organizations. We will work with any organizations as long they wanted to work with us. If they are loyal to Pakistan, loyalty with overseas Pakistanis. The problems of everybody really. The problem is, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آج تک کسی آرگنائزیشن نے کون سا مسئلہ حل کیا ہے؟ وہ جاتے ہیں, آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور آپ کے مسائل لے کر جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر جشنیاں کرتے ہیں, ملتے ہیں, تصویریں کھنچا کر آ کے دکھا دیتے ہیں کہ جی ہاں پرائم منسٹر سے تو ملے ہم, بات ہو گئی ہے, ہوگا کام, لیکن کبھی امپلیمنٹ تو ہوتا نہیں کچھ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آگے امپلیمنٹ کروایا ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ الیکشن میں ووٹ ڈال رہے ہیں آن لائن, ای ووٹنگ سسٹم آن لائن فل پروف آپ کا ووٹنگ سسٹم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, آپ ڈالیں گے, ٹھیک ہے, جیسے کہ آن لائن آپ بینکنگ کرتے ہیں وہی سیم سسٹم انشاءاللہ ہوگا. ایوری پاکستانی, اوورسیز پاکستانی, لیکن ووٹ سٹنگ ایٹ ہوم. اچھا ملک صاحب, میں اس کے اوپر تقریباً 5 پروگرامز کر چکا ہوں سو فار, اس کے اوپر ڈیول نیشنلٹی اور جو ایشوز آئے ہیں ریسنٹلی ووٹنگ کا. ایک کوشچن جو آ رہا ہے ابھی سب کی طرف سے, آرگنائزیشنز کی طرف سے اور کامن لوگوں کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں نیشنل اسمبلی میں,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اوورسیز کو نمائندے بنے ان کو الیکٹ اوورسیز میں ہونا چاہیے یا ان کو الیکٹ پاکستان میں ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہاں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو بہت بدلا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ان کو اس میں ڈالی گئی ہیں، نکالی گئی ہیں، جیسے کہ منورٹیز کمیونٹیز جو ہیں ان کی ریزرو سیٹس ہیں، ہماری بھی اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ریزرو سیٹس ہونی چاہیے. تو وہ کیسے وہ یعنی کہ ریزرو سیٹ پہ وہ الیکشن ایز اے ریپرزینٹیو we should represent ourselves. There is no need for somebody who just talk there and on paper shows that he is representing us. But we need somebody practically from here. Practically there is nothing done. Lekin practically I mean we need somebody from here, from from abroad, right? کہ وہ بندہ انڈرسٹینڈ کر سکے، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے اور وہ پاکستان تو ہمارے مسائل جو امریکہ میں ہیں وہاں سے امریکن کوئی ہمارا پاکستانی ریپرزینٹ کرے، یو کے سے، یورپ سے، یو اے ای سے، جیسے کہ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ 1,25,000 پاکستانی نکالے گئے ہیں، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. یقین کریں کہ اوورسیز پاکستان solidarity is not going to sit on it and not going to be quiet. This is what we need. We are going to raise our voice. Doesn't matter if we have to go and put our eyes to eyes with Dubai or Saudi Arab. تو کیا آپ would you be working with PMLN کیونکہ PM they are in majority and they are the people they going. PMLN نے ہمیں پہلے تو تھوڑا سا I don't know کچھ ناراض وغیرہ تھے یا کیا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ڈور کھولا ہے، ہمیں دعوت دی، ایمبیسی ہم گئے ہیں، بات ہوئی ہے. دے آر شیئرنگ دیئر مینڈیٹ، دیئر پالیسیز اوورسیز کی ہمارے ساتھ. دے وانٹس ٹو سٹ، دے وانٹس ٹو ورک ٹوگیدر. سو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی اوورسیز پاکستانی کی بینیفٹ میں ہوگا وی ول ورک ود دیم. جو اگر اوورسیز پاکستان کے بینیفٹ میں نہیں ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم اس کو نہیں بیٹھ کام کریں گے. جو بھی ہم اچھے کام کے لیے ہم ساتھ ہیں، کسی اور کام کے لیے ہم ساتھ ہیں. امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ کی طرف سے ہونی ہے. نہیں امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی ڈیفینیٹ. دیکھیں آج اگر ہم اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریمیٹنس کوئی نہیں بھیجنا پاکستان، 14 بلین سٹاپ کر دو، خود گورنمنٹ جھک جائے گی. بگ پریشر آن دی گورنمنٹ. ہم تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. دوسرا ملک صاحب ایک جو کوشچن آ رہا ہے، آئی تھنک دیٹ ول بی پروبیبلی دی لاسٹ کپل آف کوسچنز ناؤ. یہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک پروگرام میں میرے میں کسی نے بات کی ہے کہ از اے ویری رچ مین، اور اس نے کہا ہے کہ مجھ سے میری ساری دولت لے لو، میرا سب کچھ لے لو، لیکن مجھے وہ میرے دن لوٹا دو جو میں نے اپنے وطن سے دور گزارے ہیں. تو اس پہ آپ کام کریں گے فیوچر میں کہ یہ جو پاکستانی ہیں ان کو واپس بھی دیکھیں سب سے پہلی بات لے کے یہ جایا جائے یہاں سے کہ میرے پاس اتنی ای میلز ہیں لوگوں کی اراؤنڈ دا ورلڈ سے جو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ جی 20-18 شاید ہم نہ دیکھیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اسی الیکشن میں ایک بار تو وہ حصہ لے لیں پاکستان کے لیے، اس کی بہتری کے لیے. لیکن وہ ہوا نہیں. انفارچونیٹلی میں نے جو بھی محنت کی تو بھی کیا، لیکن اس پریزنٹ مومنٹ پر وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل گروپ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ دے سیز تھنگس بٹ دے آر ان فیئر فرام اس، کہ اگر آج ووٹنگ ہم ڈال دیتے ہیں تو ہم بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. ہم نے بکنا تو ہے نہیں، 2,500 روپے کے لیے تو ہم نے جا کے دھرنا تو دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم اگر یہ خریدیں گے پھر لٹ سے خریدتے ہیں تو کم سے کم قیمت ہوگی 50,000 پاؤنڈ پر بندہ. کہاں سے لائیں گے یہ؟ تو وہ خرید تو سکتے نہیں ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر بک بھی جاتے ہیں فرض کریں تو اس سے کم نہیں بکیں گے، کیونکہ ہمارے لیے 50,000 پاؤنڈ از لائک 50,000 روپیہ، ٹھیک ہے. تو خرید تو یہ سکتے نہیں ہیں. تو اس کو ان کو فیئر ہے کہ اگر یہ پریشر گروپ بن گیا تو یہ تو یہاں بیٹھے حکومت چینج کر دیں گے یہاں بیٹھے. کیونکہ دیکھیں اگر 3 کروڑ پاکستانی یہاں ہیں باہر، تو ان کا پیچھے بھی تو 8 کروڑ 10 کروڑ پاکستانیوں سے رشتہ ہے نا. چاچے کو پیسہ بھیجتا ہوں میں چاچے کو بولوں گا بھائی اس کو ووٹ دے، نہیں دے گا تو جا میں نہیں بھیجوں گا تجھے کچھ. چاچا تو خود جا کے ووٹ دے گا، اچھا پتر نہ میرے پیسے نہ روکی. تو آپ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، باقی آرگنائزیشن جو ہیں، یہ پاکستانی آرگنائزیشن، آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم کوشش کریں گے ان کو جنہوں نے کوئی بےمانی نہ کی ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے پیسہ نہ کھایا ہو،
جنہوں نے دھوکے نہ دیا ہوں, جنہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو, انشاءاللہ ہم ان سب کے ساتھ کام کریں گے. اس آرگنائزیشن کے ساتھ ہم کبھی کام نہیں کریں گے. ہم ہر آرگنائزیشن کی ہسٹری دیکھیں گے پوری, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہم پورا ریسرچ کریں گے اور پھر انشاءاللہ کام کریں گے ہم سب کے ساتھ. لیکن ایٹ لیسٹ دے ہیو ٹو بی آنیسٹ اینڈ دے ہیو ٹو بی لوئل ود پاکستانیز. سمپل ایز دیٹ. Right. Thank you very much, Javed Ahmed صاحب, and thank you very much, نادیہ چودھری. ناظرین, آپ نے باتیں سنی جاوید صاحب کی اور نادیہ چودھری کی بھی. ہم یہاں پہ آج آئے ہوئے تھے, ہم نے پروگرام کور کیا ہے OPS, اوورسیز پاکستانی سولیڈیرٹی کا. آپ نے باتیں بھی سنی ہیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بھی انوائٹ کریں گے نیئر فیوچر میں. تو انٹل دین, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ایوری باڈی. جی سوری, ایک بار پھر میں نئی تکبیر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ پوری کوریج کی ہے. اور آل دا وے دے کیم فرام برمنگھم آفٹر دا شو. They must have been rushing everything. And also ہمارے چیف گیسٹ واز ویری ہیپی کہ آپ آئے اور ان کا انٹرویو لیا, اور انہوں نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے اور بھی آ رہے ہیں گیسٹ. ہوپ فلی مبشر لقمان صاحب بھی آئیں گے, ہم ان کو بھی انشاءاللہ we will work together. اینڈ دے آر آل ہیلپنگ اس. اور میڈیا نے بہت بڑا ہمیں ساتھ دیا ہے. ہمارا پاکستان میں ہم نے 27 فورمز کیے ہیں نیوز پیپرز پر, اینڈ ماشاء اللہ آلسو ایئر وائی پہ ہمارا بہت ساتھ ہوا دوسرے چینلز پر. اینڈ تھینک یو ویری مچ تکبیر ٹی وی اینڈ ناصر ملک صاحب. Thank you very much everybody, and we'll see you again next week.